بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو کی کلاس میں آپ مس فخر النساء کے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 5 ہے اور سبق نمبر بھی 5 ہے، جس کا عنوان ہے ننھا ہاتھی۔ تو امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش و خرم ہیں اور صحت اور تندرستی سے ہیں۔ تو ننھا ہاتھی اسٹوڈنٹس، جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے بہا طرح کے جانور پیدا کیے ہیں، اپنی قدرتیں ہمیں اس دنیا میں بہت سے طریقوں اور ذریعوں سے دکھائی ہیں، جن میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، یہ رنگ برنگی دنیا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، اور بے شمار وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے ہمیں دیکھنے کا اور ان سے اپنے آپ کو دلی طور پر خوش کرنے کے بھی مواقع ملتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ننھا ہاتھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے بچوں کو بہت پسند ہوگا، کیونکہ بچے ہاتھی کی سواری شوق سے کرتے بھی ہیں۔ اگر ہم لاہور کے چڑیا گھر میں جائیں، اور اگر آپ بھی گئے ہیں یا کبھی اتفاق ہوا ہو جانے کا، دوبارہ جانے کا ہو، تو آپ ضرور ہاتھی کی سواری کیجیے۔ ہاتھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بھاری بھرکم جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فائدے بھی رکھے ہیں اس جانور میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 ایسے دانت، جس کو ہم اکثر بولتے ہیں، اکثر آپ سنیں گے آئندہ آنے والی جماعتوں میں بھی، اور ابھی بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور مطلب یہ کہ ہاتھی کے بہت سے ایسے دانت ہیں جو اس کے منہ کے اندر ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے، جن سے وہ کھاتا ہے، اور 2 دانت ہیں جو اس کے باہر ہیں لمبے سے، اور اس کو ہم بولتے ہیں دکھانے کے، اور یعنی ان دانتوں سے ہاتھی جو ہے بہت سے کام سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے وہ دانت ہمارے انسانوں کے معاملات زندگی میں میڈیسن سے لے کے بہت سے معاملات پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہاتھی کے دانتوں سے بہت سے زیورات بھی بنائے جاتے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں جو ہیں بناتے ہیں ہم، جو کہ آپ کہیں بھی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آج ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں بیٹا، اور دیکھتے ہیں کہ ننھا ہاتھی سبق میں کیا بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے ننھا ہاتھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منھا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا، شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا۔ وہ راستے میں اچھلتا کودتا اور اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا۔ اٹکیلیاں ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، لاڈیاں کہہ لیں، یا ایسے پیار سے چھوٹی موٹی اچھل کود کہہ لیں، حرکتیں کہہ لیں۔ وہ جب دریا پر پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سونڈ میں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ جی ہاں، ہاتھی کی ایک بہت خوبصورتی ہے، وہ پانی سونڈ میں بھرتا ہے، خود پہ بھی ڈالتا ہے اور شرارت میں دوسروں پہ بھی ڈالتا ہے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ساتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا اور وہ ہاتھی اس پر پھینکتے۔ ننھے ہاتھی کو اس بات سے بڑا اعتماد ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں، کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے، ان کی طرح میرے بھی 2 بڑے بڑے کان ہیں، ان کے 2 لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اوف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے، شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ ماں تو اسے جھڑکے گی کہ اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔
اس نے درختوں، جھاڑیوں، پودوں میں جگہ جگہ دانت تلاش کیے مگر دانت کہیں نہیں ملے۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ اس نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا بندر چچا میرے دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، آپ نے تو کہیں نہیں دیکھے، 2 لمبے نکیلے دانت۔ نہیں ننھے میاں، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے۔ اتنا کہہ کر بندر نے چھلانگ لگائی اور ایک شاخ پر چڑھ گیا۔ ننھا ہاتھی آگے چل پڑا، آگے جا کر اسے زرافہ ملا۔ اس نے زرافے سے سلام کیا اور پوچھا تایا زرافہ، آپ نے میرے 2 لمبے نکیلے دانت تو نہیں دیکھے، مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں؟ زرافے نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا۔ ننھا ہاتھی چل پڑا، پھر اب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس نے شیر کو سلام کیا، پھر پوچھا شیر دادا، آپ نے میرے 2 لمبے نکیلے دانت تو نہیں دیکھے، مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں؟ شیر نے کہا منّے، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے؟ تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا، ننھا ہاتھی تھک چکا تھا۔ شیر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پوچھا میرے بیٹے تم اب تک کہاں تھے، اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں، میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈ آیا ہوں مگر کہیں نہیں ملے۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہارے دانت کھو گئے ہیں؟ کون سے دانت؟ ننھے ہاتھی نے رونی سی شکل بنا کر کہا میرے 2 لمبے لمبے نکیلے دانت، میں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر مجھے کہیں نہیں ملے۔ ہتھنی نے اپنی سونڈ اس کی گردن میں ڈال کر اسے اپنے قریب کیا، پھر ایک زوردار کہکا لگایا۔ کہکا سن کر پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آئے اور ارد گرد کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ پھر ہتھنی نے کہا میرے پیارے بیٹے، تمام بچے دانتوں کے بغیر پیدا ہوتے ہیں، جیسے جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دن اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھولے بیٹے جب تم بڑے ہو جاؤ گے یہ دانت تمہارے منہ میں خود ہی نکل آئیں گے۔ ننھا ہاتھی حیرت سے بولا اوہو، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں بیٹا اس بات پر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا سبق نمبر 5 ہے اس میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ اس سبق کے الفاظ معنی اور جملے سبق میں نہیں دیے گئے، لیکن اس کو آپ اپنی سمجھ کے لیے خود سے جملے بنا سکتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر رہی ہوں۔ تو سوال نمبر 1 ہے ننھا ہاتھی دریا کی طرف جاتے ہوئے کیوں خوش تھا؟ تو ننھا ہاتھی دریا کی طرف جاتے ہوئے اس لیے خوش تھا کیونکہ اس نے اپنے بڑوں سے دریا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 2 ہے ننھے ہاتھی کو اپنے دانتوں کا خیال کیسے آیا؟ تو جواب ہے ننھے ہاتھی نے جب یہ سوچا کہ میں بھی تو ہر طرح سے بڑے ہاتھیوں کے جیسا ہوں تو اچانک اس نے اپنے دانتوں کے بارے میں خیال آیا۔ سوال نمبر 3 ہے دانتوں کے بارے میں اپنی ماں سے بات کرتے وقت ننھا ہاتھی کیوں ڈر رہا تھا؟ ماں سے بات کرتے ہوئے ننھا ہاتھی اس لیے ڈر رہا تھا کہ جب ماں اس کے دانتوں کے بارے میں پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا۔ سوال نمبر 4 ہے ننھے ہاتھی نے شیر سے کیا پوچھا اور شیر نے کیا جواب دیا؟ ننھے ہاتھی نے پوچھا شیر دادا، آپ نے میرے 2 لمبے دانت تو نہیں دیکھے؟ شیر نے کہا منّے، میں نے تو تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے۔ آپ ننھے ہاتھی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم بھی ننھے ہاتھی کی طرح پریشان ہو جاتے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو امید ہے کہ آپ کو ننھا ہاتھی کہانی جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لیے بہت نئی کہانی تھی اور ایک بڑی خوبصورت جانور کی ہے۔ تو اس میں جو ہم نے ایک بات سیکھی وہ یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا یا وہ نہیں جانتا تو وہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے یا آپ لا علم ہیں، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ یا ہر انسان دوسرے سے ہی سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پوچھنے میں اور سیکھنے میں کوئی جو ہے نا شرم والی بات نہیں ہوتی۔ ننھے ہاتھی نے بہت سے جانوروں سے پوچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ سب کے دانت ہیں لمبے لمبے تو میرے کیوں نہیں ہیں، لیکن ہر کام اور ہر چیز اپنی عمر کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں ننھے ہاتھی کو اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا تمہارے یہ دانت جس وقت تم ہماری عمر کو پہنچ جاؤ گے تو یہ دانت تمہارے نمایاں ہوں گے اور نظر آئیں گے، جس سے ہاتھی کو تسلی ہو گئی۔ تو ہم بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں جو میں نے آپ کو وہاں پر سمجھا دیے ہیں، اور امید ہے کہ دوبارہ سے آپ سٹوری کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور ان سوالات کے جوابات خود سے اس میں سے جو ہے نا ڈھونڈیے اور کیجئے۔ اس کے بعد ہے آج کی جو اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک اچھی بات ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ بہت ہر روز ایسا ہوتا ہے کہ میں کلاس روم میں بھی بورڈ پہ
की जानिब बोर्ड की एक जानिब लिख देती हूँ या आपसे शेयर करती हूँ कि अच्छी बात आज की, जिसको हमें पूरे दिन के लिए किसी वक्त भी याद आए तो उसको अपना लेना चाहिए, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अच्छी बात। आज की स्टूडेंट अच्छी बात ये है कि दूसरों के साथ ना हल्का फुल्का मजाक करें। एक होता है मज़ाक, एक होता है मजाक। मज़ा जो होता है उससे अगर हम करें या सुनाएं या दूसरे के साथ करें तो उससे दूसरे के चेहरे पे खुशी, दिल में खुशी या मुस्कुराहट आती है। मजाक जो होता है उसमें एक ऐसा ज़रिया हम इस्तेमाल करते हैं जिससे दूसरों की दिल शिकनी होती है, उनके लिए उनके साथ हम एक टॉन्ट करते हैं या उनका मजाक और तमस्खुर उड़ाते हैं। तो इससे इज्तनाब कीजिए। तो ये है आज की अच्छी बात कि दूसरों के साथ हल्का फुल्का मजाक करें, मज़ा करें, जिससे चेहरे पर मुस्कुराहट या खुशी आ जाए स्टूडेंट्स, ना कि ऐसा हो जिससे किसी की दिल आज़ारी या तौहीन हो। ठीक है जी। तो आज की इस अच्छी बात के साथ जहां रहें खुश रहें, सलामत रहें। अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।